پہلے تو میں نے جیسے کہا کہ آپ میرے منسٹر رہے ہیں، اگر یہ پہلے حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ نہ سست روی کا شکار ہے نہ بندش ہے، اگر بندش ہے اور اگر سست روی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ میں نے کہا نا آئی ٹی منسٹر رہے ہیں امین بھائی۔ ہاں مجاہد بھائی، دیکھیں میرا خیال ہے کہ ماضی میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ہر دور میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ 1996-97 میں بھی میرا خیال ہے کہ نیشنل فائر وال بنانے کی کوشش کی گئی، 2006 میں بھی معاملہ تھا اور پھر 2019 میں بھی نیشنل فائر وال کے حوالے سے پی ٹی اے کو ذمہ داری دی گئی۔ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے، اور نیت صحیح یہ ہونی چاہیے کہ یس اگر کوئی انفارمیٹیو میسیج ہے، انٹرٹینمنٹ میسیج ہے، کوئی سائنس کے حوالے سے کوئی چیز ہے، تو میرا خیال ہے سب کو آزادی ہونی چاہیے اپنی اپنی بات کرنے کی، اپنی اپنی بات سنانے کی۔ لیکن یقیناً پاکستان کے آئین قانون کے مطابق 3 ایسی چیزیں جس کے اوپر روک ٹوک کی جا سکتی ہے، مثلا کہ اگر کسی جگہ پر اگر آپ نے مذہبی انتہا پسندی کی بات کی ہے یا پورنوگرافی کے حوالے سے کوئی چیز ہے یا ریاست مخالف مواد ہے، تو اس کے اوپر تو میں روک ٹوک کرنا بالکل پیکل لا کے حساب سے، پاکستان آئین کے حساب سے بالکل بنتا بھی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ میرا خیال ہے کہ 6 7 8 دن ایسا گزرا جب ہر موقع پہ ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا، ڈاٹا اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا، ایون وائس میسج ڈیلیور نہیں ہو پا رہی تھی، تو اس سے مسائل تو جنم لیتے ہیں۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان کے عوام کی آواز تھی، اور یقیناً اس میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بھی آواز شامل تھی، میری ذاتی خواہش بھی تھی، اسی لیے ہم نے جو پی ٹی اے کے چیئرمین سے ریٹائر جنرل صاحب حافظ صاحب کو ان کو بلایا اور ان سے ہم نے کھل کے ان کے سامنے گفتگو کی۔ تمام اراکین قومی اسمبلی تھے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، پی ایم ایل این کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، ایم کیو ایم کے، سب نے بات کی ہے اور ہم نے ان کے سامنے رکھا کہ ہمیں حقیقت بتایا جائے کیا ہے۔ تو انہوں نے بڑے میں جنرل حفیظ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا کہ انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ تمام سوالات سنے اور ایک سوال کا جواب دیا۔ 2 باتیں انہوں نے رکھی ہے مجاہد میں آپ کے سامنے آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے عوام کو بتاتا۔ انہوں نے بتایا کہ یس WMS یعنی کہ ویب مینجمنٹ سسٹم کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، جس کے بنا پہ کچھ نہ کچھ مسائل جنم لے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ جو سب میرین کیبل ہے جو فجیرہ سے ہوتا ہوا غالباً ہاکسوے تک آتا ہے سمندر کے راستے، وہاں پہ بھی ہاکسوے کے کہیں آس پاس میرا خیال ہے کہ کہیں فالٹ آیا ہے، جس کے بنا پر انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا۔ انہوں نے ہمارے سوالوں کے جواب میں بتایا کہ یس ہم اس پہ تیز رفتاری اور برفتاری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 27 اگست سے 28 اگست کے بعد یہ تمام صورتحال بہتری کے طرف ہو جائیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام دیکھیں گے کہ جو ڈاٹا لوڈ ہونے میں ٹائم لے رہا تھا یا وائس میسیج بھیجنے میں جو مشکلات آ رہے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری آ جائے گی۔